الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے. درود شریف نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دعا گو ہے مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور مومن مسلمان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. روزہ رکھنے کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، تہجد کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، سحور و افطار کی صورت میں، غریبوں کو مال زکوٰۃ کا، فطرانے کا، صدقہ اور خیرات کی صورت میں لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا اور ان کے دلوں سے دعائیں لینا، یہ بہت بڑی دولت ہے. کوئی شخص آپ کے لیے دعا گو ہو تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لیے مسلمان دعا گو ہوں، اور انتہائی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے رسول اللہ دعا گو ہو. عام مسلمان کے دل سے دعا لے بڑا خوش قسمت انسان ہے، لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعائے رحمت فرمائے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کچھ ایسے اعمال احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ جن کے کرنے والے کو رسول اللہ نے دعائیں دی. آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے رحمت کے حقدار لوگ کون ہے، اس پر کچھ کلام آپ کے گوش گزار کروں گا. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے، اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کس شخص کے لیے دعا کی ہے؟ جو عصر کی نماز، فرض نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر موقعہ ہم پڑھتے ہیں، جو شخص وہ 4 رکعت پڑھے، حضور فرماتے اللہ اس پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ اس پر رحم فرمائے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی عصر سے پہلے 4 رکعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ فرض نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سنتوں کی بات کر رہا ہوں. فرض کا درجہ بہت اوپر ہے. جو سنت پڑھے، حضور فرماتے ہیں یعنی عصر کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت ہم سنت پڑھتے ہیں، جو وہ شخص پابندی کے ساتھ وہ سنتیں ادا کرے گا، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. یہ نوافل کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف فرض پڑھو باقی
جی ہم نے عرب میں دیکھا ہے عربی لوگ جو ہے وہ صرف فرض پڑھتے ہیں، مولویوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے. میں نے کہا کاش یہ حدیثیں پڑھی ہوتی، مولویوں نے اپنی طرف سے نہیں، یہ حدیثوں میں بیان ہے، رسول اللہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رکعۃ الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی جو 2 رکعت سنتیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ساری کائنات اور اس میں موجود دولتیں، اس میں موجود جو بھی مال ہے، دولت ہے، وہ ساری ایک طرف، اور 2 رکعت سنت جو فجر کی پڑھتے ہیں یہ ایک طرف ہے. اچھا، اسی طرح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت، جو ہم سنت پڑھتے ہیں نا فرض سے پہلے 4 رکعت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی اس نے گویا کہ رات کی تہجد کی نماز پڑھ لی. یعنی اتنا ثواب ہے رات کی تہجد کا ثواب صرف 4 رکعت سنت پڑھنے سے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدن له بعبادۃ 12 سنہ. فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے 435 نمبر، فرماتے ہیں جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اور ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہی، کوئی گالی، کوئی گلوچ، کوئی غیبت، کسی کے ساتھ بد کلامی نہیں کی، فرض پڑے مغرب کے 6 رکعت جس نے نفل پڑھے تو کیا ہے، فرماتے ہیں ان کا ثواب اس طرح جیسے اس نے 12 سال کی عبادت کی ہے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے، غالباً میں نے اس درس میں بھی بیان کیا تھا کہ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ گئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نفل نماز دیکھو، نفل نماز سے ان فرائض کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. یہ نفل نمازیں، یہ سنت نمازیں، ان کی کتنی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی نا تو مخلوق اکٹھی ہو گئی، جنازہ تیار ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں. تو ایک شخص جنازے میں اٹھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس حضرت کی جو ہے وہ ایک وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں، زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ مس نہ ہوئی ہو. یعنی جب امام اللہ اکبر کہتا ہے نا پہلی تکبیر، تکبیر اولیٰ، وہ کبھی مس نہ ہوئی ہو، وہ ہر وقت جماعت میں حاضر ہوا. دوسری خوبی یہ ہو کہ کبھی تہجد اس نے قضا نہ کی ہو. تیسری یہ ہے کہ غیر محرم پر کبھی اس کی نظر نہ پڑی ہو، کوئی گناہ نہ کیا ہو. اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ کبھی عصر کی سنتیں بھی اس نے نہ چھوڑی ہوں. یہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہو وہ آ کے میری نماز جنازہ پڑھائے. اب مخلوق اکٹھی ہے، لاکھوں لوگ موجود ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے جنازہ پڑھائے. کون ہے جس کے اندر اتنی خوبیاں اکٹھی ہوں؟ مجمع پہ سناٹا چھا گیا ہے، لوگوں کے سر جھکے ہوئے ہیں. ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا آپ تو فوت ہو گئے ہیں لیکن میرا راز فاش کر دیا ہے آپ نے. آپ تو چلے گئے ہو لیکن میرا بتا کے جا رہے ہو. اور مجمع کے سامنے کہا کہ میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ گواہی دیتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں کہ الحمدللہ میرے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں. لوگوں نے دیکھا وہ شخص کون ہے؟ کہا وہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا. بادشاہ وقت تھا جس کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھی. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عوام کو بتانا چاہتے تھے کہ تمہارا بادشاہ اس درجے کا متقی، پارسا، عابد، زاہد انسان ہے. وہ لوگ تھے جنہوں نے بادشاہت میں بھی کبھی گناہ نہ کیا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہے. خوف خدا ان کے دلوں میں تھا. ہندوستان کی بادشاہت میں رہ کبھی انہوں نے کبھی تکبیر اولیٰ چھوڑی نہیں ہے. ہمارے لیے کیا جواز بنتا ہے؟ بادشاہ وقت ہو کے تکبیر اولیٰ نہ چھوڑی، عصر کی سنتیں نہ چھوڑی، غیر محرم پر نظر نہ پڑی. یہ بھی بادشاہ ہمارے گزرے ہیں تاریخ میں. ایک آج کے بادشاہ ہے جو سامنے سورہ اخلاص پڑھی اور سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی. ایک آج کے وزیر مشیر ہے جن کو قرآن کی تلاوت نہیں آتی، جو ارکان اسلام کو نہیں بیان کر سکتے، جو ارکان اسلام کو نہیں جانتے. عیاشی فحاشی عروج پر ہے، ان میں شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں. آج کے بادشاہ اس طرح بھی ہیں، چور ڈاکو لٹیرے ہمارے اوپر مسلط ہے. یہ بھی بادشاہ ہے نا آج کے. اور وہ بھی بادشاہ تھے جنہوں نے بادشاہت میں کبھی نمازیں نہیں چھوڑی ہے.
اگر بادشاہی کرنے والا اتنا عابد زاہد ہو سکتا ہے اور اتنی عبادت گزار زندگی وہ گزارتا ہے، تو ہم دکان چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، ٹیک اوے چلانے والے، ہمارے لیے کیا جواز بنتا ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت دی ہے کس آدمی کو؟ اس شخص کو جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتے ادا کرتا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے جس کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ من سمع منی حدیثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ اوعى له من سامع۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور اس کو اس طرح آگے پہنچایا جیسے اس نے سنی۔ بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے سننے والے سے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه، آگے بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، یعنی خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ کس پر؟ جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے آگے دوسروں تک پہنچا دیا۔ حضور فرماتے اللہ اس پر رحم فرمائے جس نے مجھ سے کچھ سنا اور آگے کسی دوسرے کو بتا دیا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ کا مشن آگے پہنچایا، آپ کی تعلیمات آگے لوگوں تک پہنچائی۔ ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے رحمت فرما رہے ہیں واللہ لا یہدی اللہ بہداک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اللہ کی قسم تمہارے رہنمائی سے اگر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے تو یہ بات تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کی وجہ سے ایک آدمی راہ ہدایت پر آ گیا، صراط مستقیم پر آ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، اخلاق درست ہو گئے، وہ آپ کی وجہ سے دیندار، متقی، پارسا، پرہیزگار، عبادت گزار بن گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا دیندار بننا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کو آج کے دور سے کمپیئر کیا جائے نا، جیسے فراری جسے کہتے ہیں، بڑی گاڑی سواری جو تھی اونٹ، سرخ اونٹ اس وقت بڑی بہترین سواری تھی۔ ایک آدمی کو اگر اللہ آپ کے ذریعے ہدایت دے تو آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک دور تھا کہ ایک ایک محدث کو 3 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ راضی انہیں 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں تو مجھے ایسی یاد ہیں اس وقت جیسے سورہ اخلاص آپ لوگوں کو یاد ہو۔ امام احمد بن حنبل کے لیے آتا 7.5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ یہ بھی دور تھا نا مسلمانوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں رسول اللہ سے سچی محبت تھی، انہیں رسول اللہ سے واقعی محبت تھی۔ جیسے آج ہماری زندگی میں موبائل فون ہے نا، 10 گھنٹے ہم اس موبائل فون کو دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہو ہمارا سامنا اکثر اسی سے ہوتا ہے۔ ہم گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، مارکیٹ ہو، بازار ہو، فون ہمارے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، فون ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے جیب میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے۔ ٹی وی ٹاک شوز ہوں، ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، سب اسی کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہوتے۔ لیکن اگر آپ پوچھیں آپ رسول اللہ کے امتی ہیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں نہیں پوچھتا، آپ رسول اللہ کے کلمہ گو امتی ہیں، سب سے سوال ہے آپ کو حضور کی کتنی حدیثیں یاد ہے؟ ہم حضور کے امتی ہیں نا، ہمیں حضور کی کتنی حدیثیں یاد ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ تعلیم کے لیے ہم پاکستان سے یو کے بھی آئے ہیں، تعلیم کی امپورٹنس کی وجہ سے ہم دور دور ملکوں کا سفر کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اور علم دین کا کیا حال ہے؟ علم دین کے لیے ہم گھر سے مسجد کی طرف نہیں آ سکتے۔ اگر بیان ہونا کہ آج درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جس صحابی کے بارے میں پتہ چلتا نا کہ ان کے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے تو میں چلا جاتا۔ وہ اگر اپنے گھر میں ہوتے نا، سوئے ہوئے ہوتے نا، تو میں ان کے گھر کے باہر ادھر ہی لیٹ جاتا۔ گرد غبار آتا، میرے کپڑوں پہ لگتا، میرے چہرے پہ لگتا۔ جب وہ خود باہر تشریف لاتے پھر میں اپنا مدعا پیش کرتا
اور وہ کہتے ہیں آپ حضرت آپ تشریف لائے ہیں، آپ تو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ حضور کے خانوادے سے ہیں، آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا، آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، میں حضور علیہ السلام کی حدیث کا طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں حضور کے حدیثوں کا، میرا بنتا ہے کہ میں حضور کی حدیث لینے جاؤں۔ پیاسا کنویں کی طرف جاتا ہے نا، جس کو طلب ہوتی ہے۔ امام ابو حازم رازی طلب حدیث کے لیے وہ کہتے ہیں میں ملکوں سفر کیا اور 3000 میل میں پیدل چلا ہوں، اور جب میں گھومتا رہا تو میں نے پھر یہ ناپنا، شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا کتنا سفر ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ 3000 میل پیدل سفر کیا ہے صرف حدیث لینے کے لیے۔ امام بخاری کا کتنا بڑا نام ہے۔ امام بخاری کے کلاس فیلو کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے کلاس میں کچھ دن نہیں دیکھا، کہ پتہ نہیں کدھر گئے، آئے کیوں نہیں، تو ہم گئے پتہ کرنے کے لیے۔ امام بخاری کے گھر گئے تو وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کہا جسم پر لباس نہیں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں علم حدیث سیکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کلاس فیلو جو ان کے ساتھی دوست تھے، انہوں نے چندہ اکٹھا کیا اور پھر جا کے حضرت امام بخاری کے لیے لباس خریدا گیا ہے۔ علم حدیث کیا چیز ہے؟ حضور فرماتے ہیں جس نے میری حدیث یاد کی، آگے پہنچائی، اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے۔ عبداللہ بن مبارک کو 50,000 درہم ان کے والد نے دیے کہ جا کے بزنس کرو۔ وہ گئے اور طلب حدیث میں لگ گئے، حدیث سیکھنے میں لگ گیا، حضور کا دیا گیا علم اس کے پیچھے لگ گئے۔ اور پھر ایک مدت کے بعد جب پلٹ کر آئے تو باپ نے کہا 50,000 درہم کا کیا کیا؟ تو آپ نے حدیث کی کتابیں کھولی جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی، کہا آپ کا دیا ہوا یہاں میں نے محفوظ کر لیا ہے، جو آپ کے بھی کام آئے گا اور میرے بھی کام آئے گا۔ باپ نے 30,000 درہم اور دیے، جاؤ علم حدیث پہ خرچ کرو۔ ہمارے لیے آج کتنا آسان ہے، ہمیں تو سفر نہیں کرنا پڑتا نا، ہمارے پاس تو آج ڈیوائسز موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، لائبریریاں بھری ہیں، لیکن وہ ذوق نہیں، وہ شوق نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ سے مصر تک کا سفر کیا صرف ایک حدیث لینے کے لیے، صرف ایک حدیث لینے کے لیے حضرت عقبہ بن عامر کے پاس گئے مصر۔ کہا آپ کے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، کسی عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن ان کے گناہوں پر پردہ فرمائے گا۔ میرے پاس یہ حدیث ہے۔ وہ حدیث لی، کھڑے کھڑے، بیٹھے بھی نہیں ہیں، کھڑے کھڑے واپس اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور مدینہ شریف کا سفر شروع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں علم حدیث کا اندازہ تھا، اس کی اہمیت کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی مشقتیں، بڑی بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ اس امت کے ولیوں کا جو سردار ہے، اس امت کے ولیوں کا سردار ہے، حسنی حسینی سید زادہ ہے۔ وہ صرف ولی نہیں، وہ عالم دین ہے، وہ صرف مسند پر بیٹھنے والا نہیں ہے، وہ مفتی وقت ہے، وہ علم دین پڑھانے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو مشقتیں میں نے برداشت کی ہیں، پہاڑ پر بھی آ جائے تو پہاڑ پھٹ جائے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم انہی کا نام لے ہوئے، ہم انہی کا نام لیتے ہیں، ہم انہی کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ یہ ہمارے اولیاء، یہ محدثین، یہ مفسرین، انہوں نے اتنی اتنی محنتیں کی ہیں، ہم بھی تو انہی کے نعرے لگاتے ہیں۔ ذرا یہ تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے ان کا بتایا ہوا مشن، ان کا راستہ ہم نے کتنا اپنایا ہے، ہمیں کیا پتا ہے دین کے بارے میں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تیسرا آدمی، تیسرا شخص جس کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے رحمت کی کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے، وہ جو نرمی اختیار کرتا ہے، جس کے لہجے میں نرمی ہو، جس کے گفتگو میں نرمی ہو، جس کی زندگی میں نرم مزاجی آپ کو نظر آئے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچے تو نرمی کرے، جو خریدے
تو نرمی کرے، اور جب اپنے حق کا تقاضا کرے تب بھی نرمی کرے. جس کے لیے نبی علیہ السلام نے دعائے رحمت فرمائی ہے، وہ شخص کون ہے؟ جو معاملات میں نرمی کرتا ہو، مہربانی کرتا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی اور مہربانی فرمانے والا ہے، اور نرمی اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم مزاجی، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ایک دوسرے سے برتاؤ کرے، ایک دوسرے سے پیش آئے. کیوں؟ اس کی جانب سے نرمی پر جو کچھ انعام اور اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ سختی اور اس کے علاوہ پر عطا نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پر بہت کچھ عطا کرتا ہے، سختی پر عطا نہیں کرتا اتنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک بہت پیاری صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ لطیف، مہربان اور نرمی سے پیش آتا ہے، لطف و عنایت فرماتا ہے، فضل و کرم فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے، نرم. اس کا پیغام وہ کیا؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہ قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے. اس لیے اس کی مہربانی کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اس کی مہربانی اور نرمی کا ہی نتیجہ ہے نا کہ وہ دنیا میں اپنے نیک بندوں کو بھی رزق دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو، کافروں کو، فاسق و فاجر کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. اگر وہ جناب ابراہیم کو رزق دے رہا ہے تو نمرود کے لیے بھی رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو رزق دے رہا ہے تو فرعون جیسے ظالم کے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کیے. ہاں فرق ہے، اپنے نیک بندوں کو راضی ہو کے دیتا ہے، اور جو گناہگار ہوتے ہیں، جو فاسق فاجر کافر ہوتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے لیکن ناراض ہو کر دیتا ہے، ان سے خوش نہیں ہوتا، محروم کسی کو نہیں کرتا. یہ اس کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. دوسرا یہ کہ بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر وہ بہت بڑے بڑے اجر دیتا ہے. کہا تم ایک نیکی لے کے آؤ، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم ایک نیکی لے کے آؤ وہ 10 گنا تمہیں ریوارڈ دے گا. تم قرآن کی آیتیں پڑھو، ایک حرف پہ 10 دیتا ہے. تم مالی عبادت اللہ کے حضور مال پیش کرو، وہ 700 گنا دیتا ہے. اور کچھ اعمال تو ایسے ہیں جہاں حساب بھی نہیں رکھا، بے حساب دیتا ہے. بزرگ نے اپنے مرید کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی مہربانی کیا ہے گناہ گاروں پر، فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ گناہ گاروں کو گناہ کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، واپس رجوع کر لے اللہ کی طرف. یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، نرمی ہے. ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو ایک بزرگ سے بڑی عقیدت تھی، اور وہ بزرگ سے کہتے تھے کہ آپ یہ جگہ چھوڑیں، یہ دربار چھوڑیں، چلے میرے ساتھ میرے بادشاہی محل میں رہیں، کھانے پینے کا بہترین انتظام، رہائش کا بہترین انتظام. وہ بزرگ نہیں جانا چاہتے تھے. تو بزرگ نے ایک طریقہ اپنایا. انہوں نے کہا اچھا بادشاہ چلو، میں جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ I'll go with you، میں جاتا ہوں. اگر تو مجھے کسی نامناسب حالت میں اپنے محل میں دیکھ لے، کسی کنیز کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ، تو کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کیا سمجھ رہا ہوں آپ کو، اور آپ کیا ہو، میں نے کیا سوچا تھا اور آپ کیا باتیں کرنے لگ گئے ہو. چونکہ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، برائی کو کوئی پسند نہیں کرتا. بڑا بادشاہ غصے میں ہوا، آگ بگولا ہو گیا. تو کہتا ہے آپ کو لے جانے کی ضرورت نہیں، آپ ادھر ہی رہو، آپ میرے ساتھ محل میں نہ جائیں. تو بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے جانا بھی نہیں ہے، میں تو صرف تجھے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں ایسے کریم کا در کیوں چھوڑ کر جاؤں جیسے میں گناہ کروں، وہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے، وہ میرے گناہ پر فوراً پکڑ نہ کرے. میں ایسے کریم کا در کیوں چھوڑوں اور تجھ جیسے آدمی کے ساتھ جاؤں جو میں نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، تو تیری یہ حالت ہو گئی ہے. میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہے، تیری یہ حالت ہو گئی ہے، تیرے ساتھ جاؤں. اور دوسری طرف وہ رب ہے، میں گناہ کرتا ہوں، وہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے. میں گناہ کرتا ہوں، میرے گناہوں پہ فوراً پکڑتا بھی نہیں ہے.
اللہ اتنا مہربان ہے اور اتنی نرمی سے ہم سے پیش آتا ہے کہ گناہوں کے باوجود لوگ آج ہمیں سلام کرتے ہیں. ہمارے گناہوں سے اگر پردہ ہٹ جائے نا تو ہم ایک دوسرے کے قریب بھی نہ جائیں. میرا بھی پردہ رکھا ہوا ہے میرے رب نے, آپ کا بھی پردہ رکھا ہوا ہے رب نے, ورنہ ہر شخص کو اپنے گناہوں کا پتہ. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں نا, ویسے دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے, ویری ایزی. دوسروں کو ٹارگٹ کرنا, یوں انگلی اٹھانا کہ یہ تو اس طرح کا آدمی. ذرا اپنے گریبان میں جھانکو, اگر اللہ نے تمہارا پردہ ہٹا دیا تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا, کوئی سلام نہیں کرے گا. تو یہ میرے ستار رب کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہم سب کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ گناہ کے باوجود رزق بند نہیں کرتا, رزق دیتا ہے. رزق سب کو مل رہا ہے, ہاں رزق میں تنگی کرتا ہے تاکہ بندہ پلٹ کے میری طرف آ جائے, رجوع کر لے, توبہ کر لے. اسی طرح اللہ گناہوں کے باوجود نعمتوں سے محروم نہیں کرتا, نعمتیں دیتا رہتا ہے. ہاں بعض اوقات نعمتوں کے ساتھ سکون قلب چھین لیتا ہے. کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تاکہ بندہ میرا ذکر کرے, میری طرف رجوع کرے, تو پھر میں اسے اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے دلوں کا جو چین ہے, سکون ہے, وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے. نعمتیں ضرور دی ہیں, بعض اوقات آدمی گناہ کرتا ہے تو سکون اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے. وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ واپس اللہ کی طرف آئے, اللہ کا ذکر کرے, رجوع الی اللہ ہو, توبہ کرے, اللہ تعالیٰ واپس اسے سکون قلب عطا کر دیتا ہے. ان اللہ رفیق ویحب الرفق, اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہے اور مہربانی اور نرمی والا معاملہ فرماتا ہے. اس کے ساتھ بندوں کا آپس میں نرمی اور مہربانی سے پیش آنا یہ بھی بہت پسند فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ کھلی کتاب کی طرح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم مزاجی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محبوب, آپ پر اللہ کس قدر مہربان ہے, رحمت والا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم خوں ہیں اور ان کی خطاؤں پر ان سے درگزر فرما دیتے ہیں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب احد کے میدان میں کچھ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ کھڑا کیا تھا. جو لوگ احد جاتے رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا ایک ٹیلہ ہے, وہاں پر رسول اللہ نے کچھ صحابہ کو کھڑا کیا تھا. انہوں نے وہ اپنی جگہ چھوڑ دی تھی, کچھ میدان سے چلے گئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں فرمائی, ناراضگی نہیں فرمائی, آپ نے سب کو معاف کیا ہے. مدینہ منورہ میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی کس درجے کا خبیث تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہر وقت سازش کرتا رہتا تھا. کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا جہاں اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچتا. مسجد نبوی اور مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد زرار اس نے بنائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت اس نے لگائی. اس درجے کا بدبخت انسان تھا, بظاہر مسلمان تھا, اندر سے وہ کافر تھا. اس کا جو بیٹا جو تھا نا, وہ سچا پکا صحابی تھا, حضرت عبداللہ. جب اس منافق کا انتقال ہوا, وہ مر گیا, تو ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ, وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کی یا رسول اللہ اپنا کرتا عطا کر دیں تاکہ والد کو بطور کفن پہنا دوں, اور یا رسول اللہ دوسری خواہش یہ ہے کہ آپ ہی ان کا جنازہ پڑھائیں. نرم مزاجی یہ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے دشمن کے لیے اپنا کرتا بطور کفن پیش کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. فاروق اعظم آئے اور دامن کرم پکڑا, یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں نا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں, یہی وہ بندہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, سورہ توبہ کی آیت ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. محبوب آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی مانگے نا, میں نے معاف نہیں کرنا. کیوں؟ یہ آپ کا دشمن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا, دیکھو نا اللہ نے کہا ہے کہ میں تیری دعا نہیں قبول کرنی, 70 دفعہ بھی تو مانگ لے. میں کہا ظالمو, تم نے سمجھا ہی کچھ اور ہے. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے محبوب آپ 70 دفعہ بھی کہنا اس کو معاف کر دے, میں نے نہیں معاف کرنا, یہ تیرا دشمن ہے, تیرے دشمن کو میں کیسے معاف کروں؟ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, اس لیے کہ یہ آپ کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہے,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے مجھے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، اور 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرنے پر معافی نہ ملنے کی بات کہی ہے نا، اگر 71ویں مرتبہ استغفار کرنے پر معافی ہو سکتی ہے تو میں 71 دفعہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آیات اتری ہیں، غالباً سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے کہ آج کے بعد منافقین کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھانی ہے۔ یہاں میں نرمی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کو پسند کیا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو نرم مزاج ہو، جو نرمی کرتا ہو۔ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدنی ہے اس میں بھی نرمی کریں، کسی کو بیچنی ہے تو بھی نرمی کریں۔ ہو سکتا ہے جو خریدار آیا ہے اس کے پاس اس وقت مال اتنا نہیں ہے، آپ نرمی سے کام لیں۔ کسی کو آپ نے قرض دیا ہے کہ یہ لو بھائی یہ قرض لے لو، اب اس کے پاس وہ قرض نہیں ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، تو ضروری ہے آپ اس کے سر پہ کھڑے ہو کے بندوق لے کے کھڑے ہو کہ نہیں تجھے ابھی قرض دینا ہے، اور بھائی نہیں ہے اس کے پاس، حضور فرماتے ہیں نرمی اختیار کرو، لیکن قرض لینے والا قرض ضرور دے، یہ نہ ہو کہ اس کو اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے۔ ہڑپ نہیں کرنا چاہیے، قرض واپس کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس، تو وہ اپنی خباثت کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے، وہ رہ تو نہیں سکتے نا یہ یہودی، تو آ کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم کی جگہ لام ہٹا دیں تو بنتا ہے آپ پر موت آ جائے۔ حضرت عائشہ کھڑی تھی تو حضرت عائشہ نے کہا بل علیکم السلام واللعنہ، تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور غضب ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اے عائشہ یہ سختی اور سخت کلامی مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی نرمی برتنے والا ہے اور تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن کون ہے؟ مومن تو وہ ہے جو آپس میں نرمی سے پیش آتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں لیکن آپس میں نرمی سے۔ بہت بڑے محدث ہے ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ملک شام میں اور پھر بعد میں وہ مصر میں جو ہے وہ قضاء کے منصب پر فائز ہوئے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک کیس آیا، ایک آدمی نے کہا کہ میرا فلاں آدمی پر قرض ہے، وہ قرض نہیں دے رہا، تو آپ نے اس مقروض کو بلایا تو مقروض رونے لگا، کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، اس بندے کا میرے اوپر قرض ہے۔ آپ نے آرڈر جاری کیا کہ مقروض فوراً اس کو قرض ادا کرے، تو مقروض رونے لگ گیا، روتے روتے کہتا ہے حضور آپ مجھے جیل ہی بھیج دے کیونکہ میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر اپنی وہ جو مجبوری تھی وہ بیان کی۔ جو قاضی ہے، جو جج ہے، یہ اس وقت کا جج تھا، آج کے زمانے کا جج نہیں، اس وقت کا جج تھا، وہ رونے لگ گیا اور روتے روتے گیا اور خود اپنے مال سے وہ قرض ادا کر دیا۔ اچھا جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ یہاں قرضے اس طرح ادا ہوتے ہیں تو اب جس کے اوپر بھی قرضہ ہے وہ بھی آ رہا ہے، حضور میرے اوپر بھی قرضہ ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، مجھے بھی جیل بھیج دیں، تو آپ اس کا بھی قرض ادا کرتے ہیں۔ اور یہ روایت میں لکھا ہے کہ ساری زندگی اسی طرح انہوں نے لوگوں کے قرضے ادا کیے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیث رسول ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من یحرم الرفق یحرم الخیر، مسلم شریف کی حدیث ہے، نرمی سے محروم رہنے والا ہر خیر اور خوبی سے محروم رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم النار علی کل ہین لعین قریب سہل، علی کل ہین لین قریب سہل، چار چیزیں فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ پر بھی حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر بھی حرام ہے؟ کیا میں تمہیں اس بندے کی خبر نہ دوں جو دوزخ پر حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے؟ پھر ارشاد فرمایا سنو لوگوں میں بتاتا ہوں کہ دوزخ پر ہر وہ شخص حرام ہے اور خود دوزخ بھی اس پر حرام ہے، ہر اس شخص پر جو نرم مزاج ہو، نرم دل ہو، نرم طبیعت ہو اور لوگوں کے قریب ہو۔ کتنی چیزیں؟ جو نرم مزاج ہو، نرم دل ہو، نرم طبیعت ہو اور لوگوں سے قریب ہو، یعنی نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے کافر کے پاس بھیجا نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لایا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا دنیا میں تو نے کیا عمل کیا؟
تو اس نے کہا کہ میں نے ذرا برابر بھی کوئی خیر کا کام نہیں کیا. 3 دفعہ اللہ نے اس سے پوچھا تو نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ تیسری بار وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں وافر مقدار میں مال عطا کیا تھا تو میں لوگوں سے لین دین کیا کرتا تھا تو اس میں صاحب استطاعت لوگوں پر تو آسانی کیا کرتا تھا اور تنگ دست کو مہلت دیا کرتا تھا. بزنس کرتا تھا, جن لوگوں کے ہاتھ تنگ ہوتے تھے نا میں ان کو ٹائم دیتا تھا, اگر وہ میرا قرض نہیں ادا کر سکتے میں ان کو نہیں پوچھتا, میں چھوڑ دیتا تھا اس کو, کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو میں نرمی اختیار کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا احق بذا منک تجاوز عن عبدی, میں تجھ سے زیادہ لائق ہوں کہ اپنے بندوں سے درگزر کا معاملہ کروں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر معاف کیا, مغفرت کر دی, اس کی بخشش کر دی. تو تیسرا آدمی کون ہے جسے رسول اللہ نے رحمت کی دعا دی ہے؟ کون ہے وہ شخص جو رحم کرتا ہے, جو نرمی کرتا ہے, جو مہربانی کرتا ہے, جو پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں؟ چوتھا شخص جس کے لیے رسول اللہ نے رحمت کی دعا فرمائی ہے, رحم اللہ رجلا, میں عربی متن نہیں پڑھتا, ٹائم کم ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھتا ہے, تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اگر بیوی انکار کرتی ہے تو یہ پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پہ مارتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھتی ہے, تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے. اگر شوہر انکار کرتا ہے تو یہ پانی کی چھینٹیں اس کے منہ پہ مارتی ہے. تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے رحمت کی دعا مانگی ہے. تو تہجد کی نماز پڑھنے والا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کے لیے رسول اللہ دعا فرماتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے ایمان قوی ہوتے ہیں, ایمان کی حلاوت مٹھاس انہیں نصیب ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع, سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں, ان کے پہلو اس وقت ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں. لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور میٹھی نیند چھوڑ کے, نرم گرم بستر چھوڑ کے یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, عباد الرحمن کون ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے, جنہیں اللہ اپنا بندہ کہے وہ باقی اللہ کا بندہ ہے. دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں نا, لیکن ہمارے دعوے کتنے سچے ہیں؟ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے جس کو اللہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے. وہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم ضرور علیکم بقیام اللیل, تم ضرور قیام اللیل کرو, یعنی تہجد کی نماز پڑھو, کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا شعار اور طریقہ رہا ہے اور قرب الہی کا تمہارے لیے خاص وسیلہ ہے, برائیوں کو مٹانے والا اور معاصی سے محفوظ رکھنے والا. 4 چیزیں نصیب ہوتی ہیں اگر آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو یا غزالی, کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحرگاہی. جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں, اولیاء کاملین گزرے ہیں, جن کے ہم نعرے مارتے ہیں, انہوں نے تہجد کی نماز چھوڑی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میرے امت کے وی آئی پی کون ہے؟ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل, میرے امت کے وی آئی پی شرفاء لوگ قیامت والے دن کون ہوں گے؟ جو قرآن پڑھنے والے, سمجھنے والے, عمل کرنے والے ہیں اور جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. افضل الصلاة بعد المفروض الصلاة فی جوف اللیل, فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز گناہوں کو ایسے مٹاتی ہے جیسے پت جھڑ کے موسم میں تیز ہوا چلے اور سوکھے پتے درخت سے گر رہے ہوتے ہیں, ایسے یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. حسن بصری سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت تہجد کی توفیق نہیں مل رہی, میں کیا کروں؟ آپ تو پڑھتے ہیں نا, ذرا کوئی فارمولہ بتا دیں. حضرت حسن بصری نے فرمایا دن میں گناہ سے بچو, رات میں سجدے کی توفیق اللہ خود دے دیتا ہے. دن میں گناہوں کو چھوڑو, اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف کر دیتا ہے. یہ میں نے تقریباً 9 قسم کے لوگ ہیں جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں. میں نے صرف کتنے بیان کیے ہیں آج؟ پہلا کون تھا؟ جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے, سنت موقدہ ہم پڑھتے, غیر موقدہ ہم پڑھتے ہیں نا, وہ 4 رکعت جو پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ جو حدیث یاد کرتا ہے, حضور کا فرمان یاد کرتا ہے, آگے پہنچاتا ہے. تیسرے نمبر پر کون ہے؟ جو نرمی اختیار کرتا ہے. چوتھے نمبر پر کون ہے؟ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے. میں نے صرف 4 بیان کیے ہیں, 5 اور ہیں, اگر اللہ نے موقع دیا تو اسے بھی ہم بیان کر دیں گے. احباب, یہ ساری چیزیں آپ عصر کی سنت بھی پڑھ سکیں گے, آپ ہمارے ساتھ با جماعت انشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھ سکیں گے, آپ انشاءاللہ حدیث بھی سیکھیں گے, مسائل بھی سیکھیں گے. یہ موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, کیسے؟ اعتکاف کے ذریعے. اعتکاف
شروع ہونے والا ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ آخری عشرے میں عبادت کی نیت سے مسجد کے حدود میں اللہ کی رضا کی نیت ہو، عبادت کی نیت ہو، بس بندہ مسجد میں ٹھہرے، یہ اعتکاف ہے۔ سارا سال آپ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے رہیں، آپ کو وہ ثواب نہیں ملنا جو رمضان کے آخری 10 دن یا 9 دن مسجد میں بیٹھ کے اللہ دیتا ہے۔ سارا سال 365 دن ہوتے ہیں نا، 365 سے 10 ہٹا دیں، کتنے بچے؟ 355 آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ کو اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا ثواب آخری عشرے کے روزوں میں جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اللہ اتنا دیتا ہے آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ جو ایک دن اعتکاف میں بیٹھے اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ڈال دیتا ہے۔ ایک خندق آسمان اور زمین کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ بچا لیتا ہے آدمی کو جہنم کی آگ سے جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ معتکف ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، یا تلاوت کرے گا، یا تسبیح، یا نوافل پڑھے گا، یا وہ مسائل سیکھے گا۔ اللہ کے گھر مہمان بنا ہوا ہے، شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا، فرشتوں کی ہمنشینی وہ اسے ملے گی۔ اعتکاف میں لیلۃ القدر تو پکی ہے نا، جو اعتکاف میں ہوتا ہے اسے لیلۃ القدر ہر حالت میں مل جاتی ہے۔ 5 وقت باجماعت اسے نماز نصیب ہوتی ہے، مسائل سیکھ لیتا ہے۔ تہجد کی نماز انشاءاللہ ہم باجماعت مسجد میں پڑھیں گے۔ تو اللہ کی طرف آئے اس سے پہلے کہ اللہ خود آپ کو اپنی طرف بلا لے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ سے دوڑیں نہیں، اللہ سے مت بھاگیں، اللہ کی طرف بھاگیں۔ ساری مصیبتوں کا حل اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، آپ کی ساری زندگی کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ پلٹ کر اللہ کی طرف آئیں۔ آپ سجدے میں سر رکھ کے تو دیکھیں نا، وہ قارون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کیا نا، موسیٰ علیہ السلام کے اختیار دیا جو کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا غرق ہی ہو جائے۔ قارون نے 70 دفعہ رشتہ داری کا واسطہ دیا، چاچا زاد بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے چاچے کا بیٹا تھا یہ قارون۔ 70 دفعہ رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ مجھے نکال لو، مجھے بچا لو، موسیٰ علیہ السلام نے جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا قسم ہے میری عظمت کی، ذات کی، کہ وہ ایک بار بھی اگر میری طرف رجوع کرتا، مجھے پکارتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ قارون جیسا بدبخت بھی اگر اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہے نا، ہم تو حضور کی امتی ہیں، ہم نے تو سجدے کی، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماننے والے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا، صحت دی ہے، تو پھر اعتکاف کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھا جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ساتھی ہو گئے ہیں، اور اگر کسی نے بیٹھنا ہے تو وہ اپنا نام آفس میں آ کے لکھوا دے تاکہ اسی حساب سے پھر ہم انتظام کر لیں۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج مسجد میں کلیکشن ہے نئی مسجد کے حوالے سے، نور مسجد کے حوالے سے، آپ ساتھیوں نے دل کھول کے خدمت کرنی ہے۔ اور ریڈیو رمضان پر بھی غالباً سنڈے 3:30 4 بجے وہاں یہ نور مسجد جو ہے اس کی ٹیم جائے گی۔ آپ احباب نے ریڈیو رمضان پر بھی اپنی خدمات پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔